إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. معزز سامعین کرام و حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے. درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا. جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل کر کے ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. یقیناً ماں باپ بہت ہی انمول ہستی ہے اس دنیا میں، اور ماں باپ کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ماں باپ کے بے شمار احسانات ہوتے ہیں ان کے بچوں پر، اور انہوں نے اپنی زندگی کا اچھا خاصا حصہ بچوں کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور غیر اللہ کو اللہ کا ساجھیدار نہ بناؤ، یعنی شرک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیں. ماں باپ اکثر جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے دماغ میں سختی آ جایا کرتی ہے، اور وہ سخت سست کلمات کہہ جاتے ہیں جو کہ ہمارے دل کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو. ماں باپ کا ہی نتیجہ ہے ان کی قربانیوں کا، کہ جیسے ہی ہم جنوری کی پہلی تاریخ میں ہم داخل ہوئے تو بعض والدین نے اپنے بچوں کے لیے بہترین نیا لباس کا انتظام کیا. کیوں؟ تاکہ ہمارے بچوں کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے، خوشیاں آ جائے، خوشیوں میں وہ شامل ہو جائے. لہٰذا وہ اپنی قیمتی سرمایہ کو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے، اور بچوں پہ خرچ کرنے کے بعد ان کا مطلوب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ہمارا ہمدرد بنے گا، ہمارے دکھے دلوں پر مرہم لگائے گا، اور بڑھاپے میں ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرے گا. اللہ رب العالمین سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ آؤ میرے قریب آؤ. صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے قریب آؤ، میں تلاوت کر کے میں تجھے بتلانا چاہتا ہوں. میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے میں اس کی تلاوت کر کے میں بتلانا چاہتا ہوں. حرم ربکم علیکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تمہارے رب نے تم پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ تم شرک کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ بہت ہی انمول ہستی ہے، اور ماں ہماری اس گوشت پوشت والے جسم کو حمل سے لے کر ولادت تک
بہت زیادہ وہ تکلیف کے ایام ہوا کرتے ہیں، تکلیف کے دن ہوا کرتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے، ماں باپ کا خدمت گزار بن جائے، لہٰذا یہ سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ تیری ماں نے اس گوشت پوشت والے جسم کو اٹھائے رکھا، کرہن، تکلیف کے باوجود، تکلیف کے باوجود اس گوشت پوشت والے جسموں کو اٹھائے رکھا، وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اور جب ولادت کی باری آئی تو اس وقت کی تکلیف کو برداشت کیا، حَمَلُهُ وَفِصَالُهُ، اور دودھ پلانے کے جو ایام تھے، جو مدت تھے 30 شہرا، 30 مہینے کے، وہ تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی، اور باپ بھی دور دراز کی مسافت طے کرنے کے بعد گھر کے نظام کو صحیح سالم رکھنے کے لیے وہ محنت اور مشقت کرتا رہا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی آگے کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خراسان سے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں مکہ المکرمہ پہنچا، کافی دن لگ گئے، اور مکہ پہنچنے کے بعد میں نے اپنے کندھے پر انہیں طواف کرایا اور میں انہیں سعی کرایا، انہیں لے کر میں مینا کو پہنچا، ماں کو لے کر میں مزدلفہ کو پہنچا، میں عرفات میں قیام کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے وہ سارے کام کیے کہ جو ماں نے جو ہمارے ساتھ بچپن میں ہماری خدمت کی تھی، یعنی ہم نے اس کے سارے کام انجام دیے۔ تو ایسے وقت میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں دے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صلہ کا مطالبہ کرتا ہے، ماں جب تیری خدمت کیا کرتی تھی تو دعائیں تیری زندگی میں شامل حال رہا کرتی تھی، لیکن یہی خدمت جب تو کرتا تھا تو تیرے دل میں یہ بار بار وسوسے آ جایا کرتے، کاش کہ یہ بڑھیا جلدی چلی جاتی تو ہمیں نجات مل جاتا، ہمیں نجات مل جاتا، اس کی خدمت کرنی نہیں پڑتی۔ لہذا تو ماں کے دودھ کے قطرات کا، اس کی خدمت کا پوری زندگی اگر تو قربانیاں دیتا رہے پھر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آج کل معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کل معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہمارا باپ ہمارے گھر آتا ہے اگر دور دراز سے، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے بہت ساری چیزوں کو خریدنے کے لیے، دسترخوان سجانے کے لیے، لیکن اگر بیوی نے جو ہی کہہ دیا کہ میری امی آ رہی ہیں، میرے ابو آ رہے ہیں، فوراً وہ بیچارہ پپو بنے وہ تھیلا لے کر مارکیٹ میں طواف کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ سسر جی آ رہے ہیں، کیوں؟ ساسو اماں آ رہی ہیں، لہٰذا وہ فوراً اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ جو انگلیاں پکڑ کے چلانا سکھایا اور جنہوں نے دور دراز کی مسافتوں کو برداشت کر کے ٹھنڈ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر اور گرم ہواؤں کے تھپیڑوں کو پرواہ کیے بغیر وہ ہمارے لیے ہمارے کھانے کا انتظام کرتے رہے، ہمارے رہنے کے لیے گھر بناتے رہے، ہمارے چلنے کے لیے سواریوں کا انتظام کرتے رہے، اسی امید پر کہ یہ بوڑھا جب میں بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا تو یہ بچہ ہمارا سہارا بنے گا، ہمارا ہمدرد بنے گا، ہمارے بڑھاپے میں ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا یہ ذریعہ بنے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہماری امی آئی تو سارے دسترخوان بچھا دیے جاتے، فریج کے تمام ڈرنکس کھول کے رکھ دیے جاتے، اور جب ہمارا وہ بوڑھا باپ کھکارتا ہوا ڈکارتا ہوا ہمارے گھر پہ آتا تو وہ کھری کھوٹی باتیں سنائی جاتی۔ کیا اسی لیے ہمارے ماں باپ نے اتنی قربانیاں دی؟ کیا اسی لیے ہمیں اچھے منصب پر فائز ہونے کے لیے اب پیسے خرچ کیے؟ کیا اسی لیے انہوں نے اعلیٰ تعلیم کا انتظام و انتظام کیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری یہ کھلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ آج جس طریقے سے ہم لوگوں نے خوشیاں منائی، بہت سارے لوگوں نے کیک کاٹے ہوں گے،
بہت سارے لوگوں نے راتوں میں جاگ کر شراب نوشی کی ہوگی. اندازہ لگائیں جو ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا اور کلس کلس کر زندگی گزار کر ہمارے لیے پیسے چھوڑ گیا، اگر وہ بیٹا اس پیسے کا شراب نوشی کر رہا ہے دنیاوی زندگی میں، تو اب اندازہ لگائیں ہم اپنے عمل سے اپنے باپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان. اپنے عمل سے ہم اپنی ماں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا اس کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اگر ہم دنیا میں شراب نوشی کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ ہمارے ماں باپ جو قبر کے اندر موجود ہیں انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیسے ہمارے لیے چھوڑے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پیسے کا صحیح استعمال ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جائز خوشیاں ہیں وہ منانے کے لیے ہمیں کوشش کی جانی چاہیے تھی. لیکن یہ شرارتیں ایسی اتپن ہوتی ہیں کہ وہ انجام ہم دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا صلہ ہمارے ماں باپ کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو العمل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت پہ نماز پڑھو. وقت پہ نماز پڑھنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، کوششیں کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راہ میں نکلنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا تیرے ماں باپ ہیں؟ اگر ماں باپ ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ حیات میں بوڑھے ہو چکے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرجع الی البیت، اپنے گھر کی طرف لوٹ جا، ماں باپ کی خدمت کر اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بن جا. اب اندازہ لگائیں اس حدیث میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے کپڑے خریدیں تو وہاں ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی انتظام کریں. جہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کر رہے ہیں وہیں پر ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے اچھا بستر کا، اچھا رہنے کا انتظام کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی کا پورا مکمل حصہ ہمارے پیچھے خرچ کیا اور اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا اسی امید پر کہ یہ بچہ معاشرے میں جب پل جائے گا، بڑھ جائے گا تو یہ ہمارا مددگار اور غمخوار ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماں باپ کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے. آج کل بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے. ماں باپ کی خدمت کرتے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، لیکن وہی خدمت کسی اور کے لیے، کسی اور سے ملاقات کی باری آتی ہے تو ہم اپنے بازو کو پھیلا دیا کرتے ہیں، اور جب ہمارے ماں باپ ہمارے دہلیز پر دستک دیتے ہیں تو ہم اپنے بازو کو سمیٹ لیا کرتے ہیں. ان پہ پیسے تک ہم خرچ کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے. یہاں تک کہ بوڑھا باپ اگر اپنے گھر میں اپنے ہی بنائے ہوئے رقم سے اور اپنے ہی گھر میں وہ رہتا ہے تو ہماری بہو آنے کے بعد وہ کہتی کہ یہ بوڑھا صرف کھکھار رہا ہے، ڈکار رہا ہے، اور میں کھانے کو دیتی یہ کھاتا نہیں، اور طرح طرح کے عیب نکال رہا ہوتا ہے. حالانکہ اسے معلوم ہونا چاہیے، اللہ کی بندی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شوہر کے گھر میں وہ رہ رہی ہے وہ شوہر کا باپ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بھی خدمت کی جاتی، اور اس شوہر کی ذمہ داری تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کا بیٹا تھا کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کرتا، لیکن وہ باپ کی خدمت کرتا نہیں، وہ چھوڑ کر چلا جاتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ امی کی خدمت کر. اسے کیا لگا دوسرے نہیں خدمت کیا کرتے. اگر ہم اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو دوسرے کو کہاں سے فکر اس کے دل کے اندر آئے گی؟ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا. ماں باپ سے اگر ہم نے دعا کی درخواست کی اور ماں باپ چاہے مشرکہ کیوں نہ ہو، باپ مشرک کیوں نہ ہو، پھر بھی شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے.
ان کے دیکھ ریکھ کی جائے، ان کے لیے عاجزی کے بازو کو جھکا دیا جائے، ان سے نرم نرم باتیں کہی جائیں، اور ان کے اگر آنکھیں مدھم پڑ جائیں تو ان کے لیے چشمے کا انتظام کیا جائے۔ اگر انہیں کہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے تو فوراً اپنے بچوں سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو لے جا کر ٹریٹمنٹ کرانے کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے نوجوان بچوں کو بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرمایا کرتی ہے۔ جو باپ پیسہ خرچ کر کے بیٹا کو ڈاکٹر بنا دیا، وہ بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہے، مریض بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بوڑھا باپ ہانفتا کانپتا جب آفس میں پہنچتا ہے تو وہ بچے جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے رئیسجادے علاج کے لیے سامنے بیٹھے، کہیں میں انسلٹ نہ ہو جاؤں اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے۔ کیا باپ نے جب پیسے خرچ کیے تھے پڑھائی پر، جب باپ نے ہمیں ہمارے جسموں پر کپڑے سجائے تھے، جب باپ نے ہمارے لیے گھر کا انتظام کیا تھا، تو کیا باپ کے دل کے اندر یہ فکر آئی تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ صرف اسی فکر کو لے کر کیے یہ آنے والے وقت میں یہ ہمارا مددگار ہوگا، ہمارے دکھے دلوں کا مرہم بن جائے گا اور ہماری دیکھ ریکھ کرے گا۔ جب ہم ماں باپ کی دیکھ ریکھ کریں گے تو ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مد عمر، کہ عمر بڑھا دیے جائیں گے، عمر بڑھا دیے جائیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کے صلہ میں حادثات کو اللہ رب العالمین ٹال دیا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے واردات وجود میں آتے ہیں کہ ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے جو اس کا خدمت گزار ہے، لہٰذا حادثات ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اسے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات آج کل مناظر نظروں کے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جن کے ماں باپ حیات میں ہیں ہم ان سے عاجزی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے لیے ان سے دعا کی درخواست کریں۔ صرف دعا، صرف زبان سے دعا کی درخواست نہیں کی جاتی، ان کے لیے جب ہم کہیں دور سے آئیں ان کے لیے کپڑے کا انتظام کریں، کپڑا لے کر آئیں۔ اگر ماں ہے، اگر ماں ساڑی پہنتی تو اس کے لیے ایک ساڑی لے کر آئیں کہ امی جان یہ میرے طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ، اور اس کے بعد ہم دعا کی درخواست کریں۔ مٹھائی کا ایک پیک لے کر آئے اور ماں کے گود میں ہم رکھیں، اور رکھنے کے بعد ہم کہیں کہ امی جان میں نے یہ پیسے کمائے ہیں اور یقیناً اس میں جو اہم رول ہے وہ آپ کا ہے، یہ تحفہ میں نے آپ کی خدمت میں لایا ہے۔ تب دیکھیں ماں کے دل سے کیسی دعا نکلتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ مٹھائی کا پیک سب سے پہلے بیوی کے حجرے میں چلا جایا کرتا اور چپکے سے رات کے اندھیرے میں لائٹ بجھا کر اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہوتے۔ اب بوڑھے ماں باپ سے ہم کہتے کہ امی جان میں نے تو کچھ لایا ہی نہیں، میں نے تو کچھ لایا ہی نہیں۔ ارے ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جو دھوکہ کھا کے اپنی زندگی کا جسم کا عرق نکال کے ہمارے گود میں، ہماری جھولی میں، ہماری ہڈیوں میں پرو دیا، ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسی ماں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے باپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہرگز ایسا نہ کریں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، جن کے ماں باپ حیات میں ہیں ان کی خدمت کر کے ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے کار خیر میں ہم حصہ لیں، نیک کاموں میں ہم حصہ لیں۔ اگر مدرسہ بن رہا ہے تو ہم اس پہ چند اینٹ میں ہم حصے دار ہو جائیں، اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو سریا اور گارڈر میں ہم حصے دار ہو جائیں۔ جب تک وہ مدرسہ چلتا رہے گا، جب تک وہ مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، اس کا صلہ ہمارے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ تو ہمارے پاس بہترین آپشن ہے، ہمارے پاس آنے والے دنوں میں بہترین آپشن ہے کہ ہمارے مسجد کے بازو میں مدرسہ قائم کرنے کا بالکل مکمل اور کامل ارادہ کیا جا چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایصال ثواب کے لیے ہمارے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم اینٹوں میں حصہ لے لیں، ہم سریا میں حصہ لے لیں، ہم کنکریٹ اور ریت میں ہم حصہ لے لیں، ہم فلور میں ہم حصہ لے لیں، کچھ ٹائلز میں ہم حصہ لے لیں، ضرور بے ضرور ہم حصہ لیں۔ جب ہم حصہ لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو نور سے بھر دے گا، اور جب بچے قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کا بدلہ وہاں پہ انہیں ملے گا۔ حضرت نعمان جب نبی علیہ السلام معراج پر جب جنت میں گئے، جنت میں جانے کے بعد خوب ایسنوں کو دیکھا، یعنی شبنم کو دیکھا کہ وہ شبنم گر گر کے پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا۔
نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بوڑھے ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا انعام اللہ رب العالمین نیکیوں کے شکل میں اللہ رب العالمین یہ شبنم کو اکٹھا کر رہا ہے، پھر ہٹا رہا ہے، پھر اکٹھا کر رہا ہے، پھر دکھا رہا ہے، یہ صلہ ملنے والا ہے۔ تو ہم ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ ہم حصہ لیں، کیونکہ یہ بہترین سرمایہ ہوگا ماں باپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بنائے۔ یا رب العالمین اگر کمیاں کوتاہیاں دنیاوی اعتبار سے ہم سے ہوتی ہے تو اپنے عفو و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ حیات میں ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، قبر میں جنت کی خوشبو عطا فرما، ان کے بچوں کے اچھے اعمال کو قبول فرما کر یا اللہ ان کے قبر میں آسانیوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔